بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے شہید سے اس وعدے کی سچائی کا ذکر کریں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ پاکستان کے شہید فوجی جوان کی جب 6 مہینے کے بعد قبر کشائی کی گئی تو دنیا نے کیا منظر دیکھا، جان کر آپ کو دین اسلام کی سچائی پر دل مزید پختہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی خون گرمانے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ لانس نائک محمد محفوظ نے 18 دسمبر 1971 کو جام شہادت نوش فرمایا۔ ناظرین، آئیے اب اس واقعے کی جانب بڑھتے ہیں جس کا میں نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ ناظرین، لانس نائک محمد محفوظ کو ان کے گاؤں ملگامالا میں سپرد خاک کیا جا چکا تھا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ محمد محفوظ کے بڑے بھائی محمد معروف جو پاک فوج کا حصہ تھے اور 1971 کی جنگ میں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ جب لانس نائک محمد محفوظ کے لیے نشان حیدر کا اعلان ہوا اور انہیں سلامی پیش کرنے کے لیے 43 پنجاب کا دستہ وہاں پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہاں قبرستان میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے سلامی پیش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے شہید کا مزار بنایا جانا ضروری ہے اور شہید کے جسد خاکی کو یہاں سے کھلی جگہ پر منتقل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، علماء اکرام سے جب مشورہ کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ شہید کے تابوت کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جون کا مہینہ اور لانس نائک محمد محفوظ کو شہید ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ جب ان کی قبر کشائی کی گئی تو پوری دنیا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ناظرین، جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایک ایسی خوشبو پھیل گئی جو اس سے پہلے نہ کسی نے محسوس کی تھی اور نہ ہی وہ منظر دیکھا تھا۔ ناظرین، جیسے ہی شہید کی قبر کشائی کی جانے لگی اور علاقے کے لوگوں کا جم غفیر وہاں پر موجود تھا تو سخت کڑکتی دوپہر میں آسمان پر ایک بادل آ کر ہلکی ہلکی بوندا باندی کرنے لگا۔ شہید کے تابوت کو جب باہر نکالا گیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب محمد محفوظ کو دفن کیا گیا تھا تو انہوں نے تازی شیو کی ہوئی تھی، لیکن 6 مہینے کے بعد ان کے چہرے پر داڑھی تھی، جس کا لوگوں نے نظارہ کیا تو اللہ کے وعدے کی سچائی کے قائل ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد لانس نائک محمد محفوظ کے تابوت کو جب اٹھایا گیا تو ان کے زخموں سے رسنے والا خون قطرہ قطرہ نیچے ٹپکنے لگا۔ شہید کے بھائی کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک برتن اس کے نیچے رکھ دیا تاکہ شہید کے خون کی بے حرمتی نہ ہو۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہم نے لانس نائک محمد محفوظ کے زخموں سے رسنے والا خون بھی نئی جگہ پر قبر میں دفن کر دیا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کا وہ وعدہ کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، بس تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور اس کا نظارہ پوری دنیا نے کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے مغربی محاذ پر 17 دسمبر 1971 کو شام 7:30 بجے جنگ بندی پر عمل ہونا شروع ہو چکا تھا، مگر روایتی دشمن اپنی روایتی مکاری اور فریب کا سہارا لے کر زیادہ سے زیادہ علاقے ہتھیانے کے چکر میں تھا، اس لیے دن کے 2 بجے ہی اس نے پاکستانی علاقوں میں موجود فوجی دستوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ شام 5:30 بجے سے تھنی کو ڈل اور کنجری گاؤں تک گولہ باری کا دائرہ بڑھا دیا گیا۔ ناظرین، 5:45 بجے یونٹ کمانڈر کو اطلاع ملی کہ دشمن نے بستی کے شمال مشرق میں اسموک سکرین بنا لیا ہے اور جنوب مشرق کی جانب 50 گز کے فاصلے پر واقع بند سے دشمن نے بستی میں موجود پاکستانی دستے کو جنگ میں مصروف کر لیا ہے۔ لمحہ بلمحہ گولہ باری میں شدت آتی جا رہی تھی اور وقتی طور پر پاکستانی جوان دفاعی مورچوں میں چلے گئے۔ 6:30 بجے دشمن شمال مشرق کی جانب سے راج باغ کے راستے
بستی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستانی دستوں میں باہمی رابطہ ٹوٹنے کے باوجود جنگ جاری تھی۔ رات 9 بجے دشمن پل کنجری پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بستی پل کنجری کو بھارتی قبضے سے آزاد کروانا پاک فوج کے جوانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا، چنانچہ اس علاقے کی دفاع کی ذمہ داری 43 پنجاب کے سپرد تھی۔ اس لیے بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل محمد اقبال سے کہا گیا کہ صرف بستی پل کنجری پر دوبارہ قبضے کے لیے کوشش کی جائے۔ ناظرین، اس مقصد کے حصول کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی اور اس ٹاسک فورس میں 43 پنجاب کی براوو کمپنی، 15 پنجاب کی الفا اور ڈیلٹا کمپنیاں شامل تھیں۔ 15 پنجاب کے ایک سینئر اور آزمودہ آفیسر میجر نعمت اللہ کو ٹاسک فورس کا کمانڈر بنایا گیا اور اس ٹاسک فورس نے مجوزہ منصوبے کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل محمد اقبال کی کمان میں جوابی حملہ کرنا تھا، جبکہ 15 پنجاب کی الفا کمپنی کی قیادت کیپٹن فضل معید کے ہاتھ میں تھی، جو 15 ایسٹ بنگال ریجمنٹ سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں آئے تھے۔ ان کو مجوزہ منصوبے کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، صرف 2 گھنٹے کے نوٹس پر انہیں حملے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ پروگرام کے مطابق 4:30 بجے دشمن کے خلاف کارروائی کا آغاز ہونا تھا۔ فارورڈ کمان پر پہنچ کر میجر نعمت اللہ نے ڈیلٹا کمپنی کو حملے کے لیے چنا اور الفا کمپنی کو ریزرو کے طور پر رکھا۔ ڈیلٹا کمپنی کو یہ فریضہ سونپا گیا کہ وہ نالے کے ساتھ ایڈوانس کرے گی اور گاؤں کے شمال مغرب میں واقع خشک تالاب کے پاس ترتیب گاہ کے علاقے میں جمع ہو کر شمال مغربی سمت سے حملہ آور ہوگی۔ مشکل یہ تھی کہ 15 پنجاب کی دونوں کمپنیوں کے لیے یہ علاقہ اجنبی تھا اور 43 پنجاب نے ان کو ایک گائیڈ دے دیا۔ ناظرین، 43 پنجاب کی دونوں پلٹونوں نے شمال اور جنوب جانب سے بستی پل کنجری کو گھیرے میں لے کر ٹھیک 4:30 بجے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا تاکہ دشمن کے رد عمل سے ان کی تعداد، اسلحے اور بستی میں موجودگی معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ مجوزہ منصوبے سے ہٹا دی جائے، مگر دشمن اپنی مکاری سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ بستی سے پاکستانی فائر کا کوئی جواب نہ دیا گیا، البتہ 500 گز شمال مشرق کی جانب سے اس نے توپ خانے اور خودکار ہتھیاروں سے فائر شروع کر دیا۔ اس سے اس خیال کو تقویت ملی کہ اول تو بستی میں دشمن نہیں ہے، اگر وہ ہے بھی تو مقابلے کی سکت نہیں رکھتا۔ چونکہ صبح ہونے کو تھی، اس لیے عملی حکمت کے مطابق 43 پنجاب کی براوو کمپنی کی دونوں پلٹونیں پیچھے ہٹ گئیں، جبکہ الفا کمپنی اپنی صف بندی میں مصروف تھی۔ یہ مقام پل کنجری کے بالکل متوازی تھا۔ لانس نائک محمد محفوظ نے اپنی مشین گن اور ہینڈ گرنیڈ چیک کیے، پھر سپاہی ثناء اللہ کی رائفل پر لگی ہوئی سنگین چکی اسے شانوں پر تھپکی دیتے ہوئے لانس نائک محفوظ نے کہا کہ ثناء اللہ گھبراؤ نہیں، ہمارا دشمن بزدل ہے، حملے سے پہلے ہی بھاگ جائے گا، اگر اس نے ٹھہرنے کی جسارت کی تو اس کو ہم عبرتناک شکست دیں گے۔ اور ناظرین، پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے جانبازوں نے جس طرح سے دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کی ایک بڑی طاقت کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ ناظرین، بھارتی فوج نے پاکستان کے ان شاہینوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بظاہر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمپنی کمانڈر نے اپنی کمپنی کے جوانوں کو ہدایت کی کہ آخری گولی تک دشمن پر فائر جاری رکھا جائے، کسی صورت بھی ہتھیار نہ ڈالے جائیں۔ ناظرین، پاک فوج کے متعدد سپاہی زخمی ہو چکے تھے۔ لانس نائک محمد محفوظ کی دونوں ٹانگیں زخمی ہو چکی تھیں، اس لیے انہیں آگے بڑھنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ناظرین، پاک فوج کے نائک باز خان زخمی تھے، مگر اپنی مشین گن کا بھرپور استعمال کر کے چن چن کر دشمنوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے محمد محفوظ کے جوش و خروش کا اندازہ کر لیا کہ وہ دشمن کے مورچے پر پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ ناظرین، اللہ کے سپاہی لانس نائک محمد محفوظ نے اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے دشمن کے مورچے کے بالکل قریب کر لیا۔ دشمن نے دھوئیں کے گولے بھی فائر کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ دشمن کی فائر میں کچھ کمی آئی۔ محمد محفوظ نے اپنی گن اٹھائی اور کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ناظرین، اسی اثناء میں توپ کا ایک گولہ ان کے قریب آ کر زبردست دھماکے سے پھٹ گیا۔ مشین گن محفوظ کے ہاتھوں سے گر گئی۔
एंड उस वक्त दुश्मन की गोलियों की एक बौछार ने उनके सीने को छलनी कर दिया और वो इसी हालत में दुश्मन के मोर्चे में कूद गए। उन्होंने पहली ही जस्ट में उस गनर का गला दबोच लिया जो पाक फौज के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। लांस नायक महफूज ने उस गनर की गर्दन कि फिर उसे जिंदगी की मोहलत न मिली, ये देखकर करीब ही मौजूद भारतीय सिपाहियों ने अपनी संगीनें लांस नायक मोहम्मद महफूज के सीने में पेवस्त कर दी और इसी कैफियत में लांस नायक मोहम्मद महफूज अपने खाले के हकीकी से जा मिले। नाजरीन, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।